میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ بیان پوری توجہ سے سنیں گے، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا فعل نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پورا بیان سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول یاد رہیں گے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تذکرۃ الاولیاء یہ مشہور کتاب ہے جو 3 صدی ہجری کے بزرگ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اولیاء کرام کے حالات پر مرتب فرمائی ہے۔ اس کتاب میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کی کرامات کا تذکرہ بھی ہے۔ تو تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک گناہگار شخص کا جب انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے اچھے حال میں ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے اس مرنے والے سے پوچھا کہ تیری بخشش کا سبب کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تجھ پر دیکھ رہا ہوں، اس کا سبب کیا بنا؟ اس نے خواب دیکھنے والے کو خواب ہی میں بتایا کہ واقعی بظاہر تو میرے عمل اچھے نہیں تھے، لیکن اپنی زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، عالم دین تھے، بلکہ فقیہ تھے، جو 4 آئمہ ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام مالک، اور چوتھے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حنبلی تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس شخص نے، مرنے والے نے، خواب دیکھنے والے کو خواب میں بتایا کہ ایک بار میں دریا پر ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے گیا، میں ہاتھ دھو رہا تھا، یعنی دھونے کے لیے بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف تشریف فرما ہے جس طرف پانی بہہ کر جا رہا ہے، یعنی باؤں میں نیچے کی طرف ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میرے ذہن میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا کہ میرا یوں اوپر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تو میں وہاں سے اٹھ گیا اور جس طرف پانی بہہ کر جا رہا تھا اس طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا، میں نے بظاہر یہ یعنی ادب کی وجہ سے کیا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ مجھے اتنا بڑا اجر ملے گا۔
یہ تو مجھے مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے اس ادب کی وجہ سے میرے سارے گناہ بخش دیے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک گناہ گار شخص جس کی زندگی بظاہر جو ہے وہ گناہوں میں گزری تھی، لیکن اس کی بخشش کا سبب کیا بنا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کا ادب کیا، اللہ کے ولی کا ادب کیا، ایک عالم دین کا ادب کیا، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کی مغفرت اور بخشش کا یہ ذریعہ بن گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے سے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ادب کے حوالے سے مدنی پھول مل رہے ہیں، سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے، وہاں یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کو اور ترغیب ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بظاہر کوئی ایسا عمل جس کو ہم معمولی خیال کر رہے ہیں، جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نیک کام ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 284، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ علماء نے اس کے تحت فرمایا کہ بخشے گا تو اپنے فضل سے بخشے گا، اور اگر سزا دے گا تو عدل سے سزا دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے ملتجی ہیں، بخشش کے آرزو مند ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخش دے، کیونکہ حساب تو ہم دے نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کی نعمتوں میں ہیں ہر آن، تو حساب دینے کی تاب تو ہم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں بخش دے۔ گناہ اتنے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم خود شمار نہیں کر سکتے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر ہم نیکیوں کو معمولی خیال کرتے ہیں، ایسی نیکیاں ہوتی ہیں اگر ان کو کیا بھی جاتا ہے تو ان کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتا کہ اس نیکی کی کیا اہمیت ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کو، اچھے کام کو معمولی خیال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہی نیکی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہے۔ جیسے اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ولی کا ادب کیا، تو اس کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن وہی واقعہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ چنانچہ اس حوالے سے روایت میں یہ بھی ہے، فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اخلاق الصالحین میں، ان کی کتاب ہے اخلاق الصالحین، اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 میں چھپا کے رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، یعنی گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، اپنے اولیاء کو، اپنے خاص بندوں کو اپنے عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا ہر طاعت یعنی ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس نیکی پہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے سے دانتوں کا خلال کرنا، بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، یا ہمسائے کی، ساتھ والے کی کوئی معمولی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، گویا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اسی برائی میں حق تعالیٰ کی ناراضی مخفی یعنی پوشیدہ ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فقیہ اعظم کہ ہمیں وہ افعال جن کو ہم معمولی خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں اور ہماری پکڑ ہو جائے، تو ہمیں بظاہر ان چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی برائیوں سے بھی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے علم دین سے دوری کے سبب نیکی کرنے کا رجحان بہت کم ہو گیا۔ لوگ گناہ کرنے کو معمولی خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ڈرایا جائے کہ آپ ایسا مت کیجئے، یہ نہ کیجئے، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے، تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، سب چلتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اب مجبوری ہے، کیا کریں۔ تو اس طرح کے آزار پیش کیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بہت سخت ہے۔ آج ہم جسے معمولی خیال کرتے ہیں نا کہ اگر بالفرض ہم نے کسی سے کچھ لیا اور واپس نہیں کیا تو چلے کوئی بات نہیں، یا آج نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور حکم نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جس کی تاب اور جس کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی ترغیب کے لیے ایک دو روایات ایسی آپ کی بارگاہ میں سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جس میں جن گناہوں کو ہم بہت معمولی خیال کرتے ہیں، ان معمولی گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرما لی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کیال، یعنی پہلے وقتوں میں غلہ جو ہے وہ پیمانے سے ماپا کرتے تھے، آج کل تو ویٹ ہوتا ہے، پہلے پیمانے سے ماپتے تھے، یعنی برتن ہوتا تھا تو برتن میں غلہ ڈالتے تھے، اس برتن کو کیل کہتے تھے، اور غلہ ماپنے والا جو ہوتا تھا اس کو کیال کہتے تھے۔ تو ایک کیال جو غلہ ماپتا تھا، غلہ بیچا کرتا تھا، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اپنی آخری زندگی کا حصہ جو ہے عبادت ہی میں گزارا۔ جب مر گیا تو اس کے بعد احباب نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا، تو اس نے جواب دیا کہ میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی بیٹھ گئی تھی، یعنی غلے میں مٹی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، تو غلہ بار بار ماپنے کی وجہ سے نیچے گرد کی ایک تہ بیٹھ گئی تھی، میں نے لاپرواہی کے سبب اس کو صاف نہیں کیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں، بے توجہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس کو صاف نہیں کیا۔ ہر بار جب میں غلہ ماپتا تھا تو وہ جو تہ بیٹھی تھی گرد کی، مٹی کی تہ، اس کی مقدار غلہ کم ہو جاتا تھا۔ جب میں مر گیا تو اس قصور کے سبب کہ میں نے اس پیمانے کو، اس برتن کو صاف نہیں کیا تھا، اس وجہ سے میں عتاب میں مبتلا ہوں، عتاب میں گرفتار ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ وہ بھی اپنی ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا، اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ بعض صالحین رحمہم اللہ المبین، یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو دفع فرما دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو دو لرزہ خیز حکایات آپ نے سنی، اس سے ہمارے ایسے مسلمان ضرور درس عبرت حاصل کریں، ایسے لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طرح ناپ تول میں دھوکہ دینے سے یا بزنس ڈیل میں کچھ ظاہر کچھ کرنا اور دینا کچھ، کہنا کچھ اور ہو کچھ، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوکے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ شارحین نے یہ ارشاد فرمایا، علماء جو احادیث کی شرح لکھتے ہیں، کہ ایسے گناہ جن کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں، مثلا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ قبیح گناہوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا مرتکب، جن کا کرنے والا، اس پر ایمان کے زائل ہو جانے کا شدید خطرہ ہے، ان گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ دہی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کے سبب انسان کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے، دھوکہ دہی۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ یہ بالکل عام ہے۔ دھوکہ کہتے کسے ہیں؟
دھوکہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، یعنی انسان ایسی بات کہے جو حقیقت کے خلاف ہو، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں اس غرض سے جھوٹ بولا جائے کہ سامنے والے کا نقصان ہو، ہمیں فائدہ پہنچے، سامنے والے کو نقصان ہو، تو اب یہ جھوٹ بھی ہے اور ساتھ دھوکہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں تو دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، اسلامی بھائی سمجھتے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو فروٹ بیچنے والا ہے تو وہ عمدہ فروٹ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے، اور جو چھوٹا ہوتا ہے یا داغی ہوتا ہے اس کو نیچے چھپا کے رکھتا ہے، تو یہ ایک دھوکہ ہی ہے۔ اسی طرح جب لوگ بیچنے کے لیے کچھ چیز دکھاتے ہیں تو دکھانے کے لیے ہمیشہ عمدہ چیز ہوتی ہے، جو سیمپل ہوتا ہے وہ عمدہ ہوتا ہے، لیکن جو بعد میں پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح ماپ تول میں کمی، یہ بھی دھوکے کی ایک صورت ہے۔ بہرحال دھوکے کے تو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سے انداز رائج ہے، تو دھوکہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دھوکہ دہی سے مال تو ہاتھ آ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ بظاہر آمدن تو ہوگی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں تو عذاب جو بھی وبال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا، بے توبہ کے مر گئے، لوگوں نے بھی معاف نہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تو ہوں گے۔ لیکن دنیا میں بھی بسا اوقات دھوکے کا مال ایسے ہی جاتا ہے، ڈاکٹروں کی فیسوں پر خرچ ہو جاتا ہے، یوں ہی چوروں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، یا یہ مال رشوت کے طور پر دینا پڑتا ہے، یا اس مال کی وجہ سے ٹینشن، ایک اضافی ٹینشن آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی دھوکے کے ذریعے حاصل ہونے والا مال یہ سکون کا سبب نہیں ہوتا۔ روح البیان میں ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا، اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان اسے بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ آگ کو کوئی کیسے تول سکتا ہے؟ تو آگ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں ناپ تول میں خیانت کرنے والے کو بٹھا کر کہا جائے گا کہ اس کو تولو، آگ کو تولو۔ تو جب آگ کو تولنے کی کوشش کرے گا تو آگ اسے جلائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے، کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کو دھوکہ دیا تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح برداشت ہوگی۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال جو حلال نہ ہو دونوں جہاں میں وبال کا سبب ہوگا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے تمام گناہوں سے توبہ کی، نوجوان تھا، تمام گناہ چھوڑ دیے، 70 سال تک مسلسل عبادت میں اس نے اپنی زندگی بسر کی۔ توبہ کے بعد دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگتا۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ نہ کسی سائے، درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا، نہ ہی عمدہ غذا کھاتا، نفس کو سزا دینے کے لیے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لیا اور میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، مگر ایک تنکا جسے میں نے اس کی مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ تنکا میں اس کے مالک سے معاف کروانا رہ گیا میرا، میں اس سے معاف نہیں کروا سکا، افسوس اسی سبب سے مجھے جنت سے روک لیا گیا۔ وہ ایک تنکا میرے اور جنت کے درمیان حائل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لرز جائیے، جب غضب جبار اور قہر قہار عز و جل جوش میں آتا ہے تو ایسے بظاہر معمولی نظر آنے والے گناہ پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، جسے ہم بہت معمولی خیال کرتے ہیں وہ بھی ہماری پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل تو لوگوں کی رقمیں ہضم کر جاتے ہیں، اموال دھوکے سے قبضے میں لے لیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کی زمینیں قبضے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا تو علماء فرماتے ہیں اگر تو واقعی مجبور ہے، یعنی وہ قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا، اور جب اس نے قرض لیا تھا اس کی نیت یہی تھی کہ وہ قرض واپس لوٹائے گا، لیکن اب اس پر ایسی حالت آ گئی کہ وہ قرض لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب تو اس کے لیے بچت کی صورت ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس مال ہے، مثلا گھر کے اسباب جیسے فرنیچر ہے،
گھر کا دوسرا سامان جس کے بغیر اس کا گزر بسر آسانی سے ہو سکتا ہے، زائد کپڑے ہیں، زائد برتن ہیں، تو اب اس کو یہ برتن، یہ دیگر اسباب بیچ کر قرض ادا کرنا ہوگا۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو جو اس کا قرض دینے والے سے قرض خاص ہے، جو اس کا وعدہ تھا، اس کے گزرنے کے بعد ہر لمحے یہ گناہگار ہوگا۔ جتنی تاخیر ہوگی، یعنی ایک دن گزرا تو اس کی تاخیر کی گناہ، پھر دو دن گزرے تو گناہ بڑھ گیا، 3 دن گزرے اور گناہ بڑھ گیا۔ اگر دینے کی اس کی طاقت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نقد رقم ہوگی تو تبھی طاقت مانی جائے گی، اگر اس کے پاس ایسے اسباب ہیں، ایسا مال ہے جس کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکتا ہے، تو اس کو قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ آج تو جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو یعنی جو قرض نہیں دیتا اس پر یہ وبال ہے کہ وقت گزرے گا تو گناہ بڑھتا جائے گا، لیکن جو قرض دینے والا ہے، جس نے قرض دیا، اگر اس کو وعدے کے مطابق قرض نہیں ملا تو اس کے لیے یہ ایک انعام ہے کہ جتنے دن گزریں گے اس کو ہر دن پر اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ دے دیے، اب وہ 1 لاکھ جس تاریخ کا وعدہ تھا نہیں ملے، اب اس کے بعد جتنے دن گزریں گے ہر دن پر اتنا 1 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے، لیکن قرض دار کو کسی صورت اجازت نہیں ہے کہ وہ قرض میں تاخیر کرے، قرض دینے میں۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، قرض کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ جو قرض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے اور جھوٹے ہیلے یعنی بہانے تلاش کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، زید یعنی ایسا کرنے والا، زید ایک فرضی نام ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتکب کبائر یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ظالم ہے، کذاب یعنی جھوٹا ہے، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ فاسق، فاجر، مرتکب کبائر، ظالم، کذاب اور مستحق عذاب۔ اگر اسی حالت میں مر گیا اور دین یعنی قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا تو اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی جس کا اس نے قرض دینا ہوگا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو بروز قیامت اس کی نیکیاں ان جو قرض دینے والے ہوں گے، قرض خواہ، ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کیوں کر دی جائیں گی؟ یعنی کس طرح دی جائیں گی، یہ بھی سن لیجئے۔ تقریباً 3 پیسہ دین یعنی 3 پیسے قرض کے عوض 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی۔ 700 باجماعت نمازیں 3 پیسے قرض کے عوض۔ جب اس قرضہ دبا لینے کے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، یعنی قرض کے بدلے اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کو دے دی جائیں گی، تو اب کیا ہوگا کہ وہ جو قرض خواہ ہیں ان کے گناہ اس کو لینے پڑیں گے، اور وہ گناہ اس پر لادے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں پر ظلم کرنے سے، دھوکہ دہی سے، لوگوں کی ناحق اموال دبا لینے سے اور سارے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو رقمیں وہ واپس بھی لوٹانے ہوں گی، حق معاف کروانے ہوں گے، کیونکہ جہاں حقوق العباد کا تعلق ہے وہاں لوگوں سے معاف کروانا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ انیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کی تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی کا بیان ہے ظلم کا انجام۔ اس میں جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی انداز سے تو ان کے انجام کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی ترغیبات ہے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ ظلم کا انجام رسالہ آپ حاصل کریں، یہ بیان کا رسالہ بھی ہے اور بیان بھی ہے، بیان حاصل کریں، سنیں، ویڈیو سی ڈی بھی ہے اس کی، اور تحریری صورت میں رسالہ بھی ہے، اس رسالے کا انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی ہے،
وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ پڑھنے سے بہت ذہن بنے گا، اور اگر کہیں حق تلفی کسی کی ہے تو ابھی سے ذہن بنا لیجئے، اس سے اس کی حق تلفی جو ہوئی ہے، دل آزاری ہوئی ہے، وہ معافی مانگ لیجئے. دنیا میں معاف کروانا آسان ہے، آخرت میں بہت مشکل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیاں معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. روایات میں اس طرح کا مضمون ہے کہ کسی شخص نے کوئی عمل کیا تو بظاہر چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فقط اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا جو راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. اس نے اس درخت کو کاٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے اس کی بخشش فرما دی. ایک شخص، یہ حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تقاضے میں نرمی کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا اور پھر ان کو مہلت دیتا تھا، تقاضے میں نرمی کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. ایک اور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں اس طرح کے مختلف اعمال کا تذکرہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی پر عذاب مسلط ہونے لگا تو اس کی کوئی نیکی آئی، اس نے اسے اس عذاب سے بچا لیا. اس حدیث میں ماں باپ کی اطاعت کرنے کے حوالے سے ہے. وضو کی نیکی ہے کہ ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی فرشتے اس پر عذاب مسلط کرنے لگے تو وضو کی نیکی آئی، وہ عذاب قبر اس سے دور کر دیا گیا. اسی طرح ذکر اللہ کی نیکی کا تذکرہ ہے. نماز میں پابندی کیا کرتا تھا تو اس کی نماز نے اسے عذاب سے بچا لیا. ایک شخص میدان محشر میں پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا، وہ حوض کی طرف جاتا تھا، اس سے دھتکار دیا جاتا تھا، لیکن سخت گرمی کے دن میں روزہ رکھنا یہ نیکی آ گئی اور اسے آب کوثر سے سیراب کر دیا گیا. تو اس طرح کی نیکیوں کا تذکرہ. غسل جنابت کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص جو غسل فرض ہونے پر فوری غسل کر لیا کرتا تھا، یہ نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. ہمیں کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہی نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، اور کوئی گناہ بھی بظاہر معمولی ہی کیوں نہ ہو کرنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے یہی ہماری پکڑ کا باعث بن جائے. ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، نیک صحبت ہوگی تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، برائیوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. انشاءاللہ عز و جل اچھی صحبت کی برکت سے نہ صرف ذہن بنے گا بلکہ نیکیاں کرنے کا موقع بھی ملے گا، برائیوں سے بچنے کا موقع ملے گا. ہم جہاں کام کاج کرتے ہیں، ہمارے جہاں شب و روز گزرتے ہیں، ہمارے گرد و پیش کا اکثر ماحول جو ہے وہ گناہوں کے مواقع فراہم کرتا ہے. ایسے میں بچت کی صورت یہی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اچھے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن لازمی رکھیں، جہاں سے ہمیں نیکی کی سوچ ملتی رہے، گناہوں سے بچنے کی سوچ ملتی رہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے اس وقت جب دنیا میں ہر طرف گناہوں کا سلسلہ ہے، گناہوں کے مواقع ہیں، گناہ کرنا آسان ہے، ایسے میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہترین صحبت ہے ہمارے لیے، جو انشاءاللہ نیکیوں کے مواقع بھی فراہم کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے. اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ یہ ذہن عطا فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی مہینے میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں. تو جہاں 26-27 دن دنیاوی کام کاج میں صبح سے شام تک ہمارے صرف ہوتے ہیں، ایسے میں اگر ہم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عملی طور پر ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے مواقع ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخشے اور اپنی جناب سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے، طاقت دے دے. دیکھا جائے تو ہمارے اندر نہ نیکیاں کرنے کی سکت ہے، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، اسی کی دی ہوئی طاقت اور ہمت ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے. تو ہم اس کی جناب سے نیکیوں کی توفیق طلب کرتے ہیں.
گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.